اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا شیوہ بن چکا ہے کہ جب ہم پر کوئی انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آنا اور نہ خدا کی عبادت کرنا۔ بس دولت ہاتھ آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کمتر اور حقیر تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، غرض کہ نہ خدا سے سچی محبت اور نہ ہی اس کی مخلوق سے محبت، صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک شخص ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو یقیناً آفت ٹل سکتی ہے۔ آج میں ایسے ہی ایک شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت یاب کر دیا اور اس کو صحت مند زندگی عطا کی، اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اور اس کا والد جس کا نام راجہ عاصم ہے، خدا کی مخلوق کے کس طرح کام آ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک شادی کے سلسلے میں بہاولپور گیا۔ وہاں پر میری ملاقات میرے دوست عبد القادر سے ہوئی، جو کافی عرصہ سے سعودی عرب میں مقیم تھا اور پچھلے کئی ماہ سے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم دونوں نے مل کر ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹے، حال احوال دریافت کیا۔ ہم دونوں شام کے وقت صدر کی ایک مشہور دکان جس کی نہاری بہت مشہور تھی، وہاں نہاری کھانے چلے گئے۔ دیکھا تو بہت رش تھا، کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی، باہر لوگوں کی ایک لمبی قطار بھی لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ہمیں دکان کے مالک کے سامنے والی سیٹ پر جگہ مل گئی۔ ریٹ دریافت کیا تو وہ ریٹ آسمان کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رش دیکھ کر ایسے لگا جیسے لوگوں کے پاس بے بہا دولت ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے اوپر خرچ کرنا جانتے ہیں، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے روادار نہیں ہیں۔ پھر ہم نے میرے سے پوچھا کہ یہ باہر لمبی لائن کیوں لگی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں، کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے یہ تو کسی کو بھی کھانا مفت کھلانے کا روادار نہیں، یہ تو کسی ایک کو بھی کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ سے اسی وقت میں ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج تک اس شخص کے بارے میں کسی نے تحقیق نہیں کی، کسی نے نہیں پوچھا، نہ ہی کسی نے اس کو دیکھا۔ یہ اسی شخص کا لنگر ہے جو لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس شخص کی کمائی ہوئی دولت میں اتنی برکت ہے کہ جتنی لائن مرضی لمبی ہو، لینے والے ختم ہو جاتے ہیں مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں۔ جو بھی ہے وہ اس دور کا درویش ہے۔ خیر، ہم لوگ بھی تعجب میں مبتلا ہو گئے اور نہاری کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثناء میں سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی ہاتھ میں بیگ اٹھائے مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کو بڑی عزت اور احترام سے رخصت کرنے باہر تک بھی آیا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ کون شخص ہے جس کی مالک دکان اتنی عزت افزائی کر رہا ہے؟ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو دیکھا کہ وہی شخص
باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی اور وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ اس شخص کے انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ وہ کب اپنا کھانا لیتا ہے اور کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا اور پھر وہ ہاشم کالونی والی بس میں سوار ہوا اور میں بھی اس کے تعاقب میں اسی بس میں سوار ہو گیا، اور پھر وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر اتر کر اپنے کوارٹر کا تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ میں تھوڑے وقفے کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں نے بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ آتے ہی درویش نے سوال داغا۔ میں نے اپنا نام بتایا اور جھوٹ موٹ سے کہا کہ یہاں پر قریبی کوئی اعظم صاحب نامی شخص ہیں، ان کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بار پھر میں تعجب میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا۔ خیر، اس نے کہا کہ آپ تو میرا پیچھا صدر سے کرتے آ رہے ہیں، بہرکیف بولیں کس قسم کی مدد درکار ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ اور مجھے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا، تجوری کھولی اور کھول کر بولے کہ جس قدر ضرورت ہے رقم اٹھا لو۔ اور وہ الماری نوٹوں سے بھری تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑے تھے، یعنی 5,000 والے نوٹ زیادہ تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میری معقول آمدن ہے اور ان پر میرا کوئی حق نہیں، میں نے کہا۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے ساری کہانی اس کو سنا دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، یہی بات دریافت کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے، یہ تو ان کا حق تھا، اور لائن میں اس لیے کھڑا ہوا تاکہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں اور مجھے ان کا احساس ہو۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے سوال کیا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی اور میرے بیٹے قاسم کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی، اور وہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق کی تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا کہ میرا نام محمد عثمان ہے، میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار کا میں اکلوتا وارث تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند خاتون تھی۔ غرض کہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور ہو گیا اور اتنا خود غرض ہو گیا کہ نہ کبھی کسی کو خیرات دی، نہ کبھی کسی کو صدقہ دیا، نہ زکوٰۃ دی، اور نہ ہی اپنے غریب رشتہ داروں کی کبھی مدد کی۔ ان سے ملنا تو درکنار، ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور زور سے چلاتا اور درد سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ
باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ہی ماہ میں سوکھ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے، اس کی خدمت کر لیجئے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگ گئے، اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی، غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس اثناء میں ماہ سیام آ گیا۔ ماہ رمضان میں میں نے اور میری بیوی نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک تو زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان کو میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے افطاری کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش صفت آدمی کھڑا ہے۔ کہنے لگا، بیٹے میرا روزہ ہے، افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے اس کو اپنے دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھلنے میں دیر تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش صفت آدمی بھی اندر آ گیا۔ آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں اور باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور اسی اثناء میں افطاری کا وقت بھی ہو گیا، اور درویش باہر تشریف لائے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور ہم نے مسجد سے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا، اور پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو میری بیوی، جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ درویش صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت شکریہ، درویش نے کہا۔ اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس نکالا اور ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے، میں نے عرض کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور گویا ہوئے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت تو کر دیں۔ تو درویش صفت آدمی نے یوں نصیحت کی کہ جاؤ خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ پاک بہت کریم ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمام مشکلات اور مصائب دور فرما دیتا ہے۔ وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ آئیے ہم سب مل کر سچے دل سے توبہ کریں اور اس کے حضور عاجزی کے ساتھ سربسجود ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ وہ رحیم و کریم
تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔